Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्राइडे का दिन जी हाँ बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी होती है, बहुत सारे प्लान करने होते हैं कि जी कल सैटरडे है, हमने क्या करना है, और वीकेंड जो है वो ऑलवेज वेरी बिजी। अच्छी बात है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बसर करना, लेकिन ये भी जरूरी बात है कि हम खुदावंद के साथ भी वक्त जो है वो बसर करें। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत सुबह, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारी बरकत के लिए, खुदावंद के फजल के लिए, खुदावंद के तरस के लिए कि खुदावंद ने हमें जिंदगी की जमीन पर रखा है। अजीजों, आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एक खूबसूरत गीत कह लें या उसको हाँ गीत ही, बिल्कुल गीत है। और ये जनाब यूसुफ प्रवास साहब बड़े खूबसूरत शायर हैं, ये उनके अल्फाज हैं। आज थोड़ी सी शायरी भी होगी, हमदो सना भी होगी, खुदा का पाक कलाम भी हम मिलकर सीखेंगे। जब खुदा के पाक कलाम की बात आती है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को भी ले लें। ये बड़ा मुश्किल काम लगता है ना, बास का तो हम सुनते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा आप ताबे फरमानी दिखाएं। सुबह का वक्त है, सुहानी सुबह है। अगरचे पाकिस्तान में इंडिया में सुबह दोपहर का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इन तमाम टाइमिंग के लिए, खुदा के फजल, उसके तर्स के लिए। तो आइए इस गीत से आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहाड़ों सताइश उसकी ज़ेबा है, रवा है, सताइश उसकी ज़ेबा है, रवा है, प्रस्तिश उसकी वाजिब है, बजा है। हयाते जावदां कसरत से पाओ, हयाते जावदां कसरत से पाओ, मेरे हमरा नया एक गीत गाओ। पहाड़ों वादियों बादल हवाओं, मेरे हमरा नया एक गीत गाओ। नजात व मुखलिसी उसके वसीले, नजात व मुखलिसी उसके वसीले, मिलेगी जिंदगी उसके वसीले। यस्सु के नूर को दिल में बसाओ, यस्सु के नूर को दिल में बसाओ, मेरे हमरा नया एक गीत गाओ। वो खालिक है जमीन आसमां का, वो खालिक है जमीन आसमां का, हवाओं का, फजाओं के जहां का। लगन अल्फा ओमेगा से लगाओ। खुदा ने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं। काशिफ किताब में उसका दावा है और वो अजली और अब्दी है। तो भाई यूसुफ यूं लिखते हैं, लगन अल्फा ओमेगा से लगाओ, मेरे हमरा नया एक गीत गाओ। पहाड़ों वादियों बादल हवाओं, मेरे हमरा नया एक गीत गाओ। आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से चंद आयात जो हमको देखते हैं। मिसाल उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी
सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस, जिंदा, पाक खुदा, बहरो भर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद, तू जो कदूस और पाक है, कदीमुल आयाम है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। मैं प्यार से भरे खुदावंद, तू हमारे खत्ते भरता है। हम तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सैर व आसूदा करता है। खुदावंद, हम तेरी दी हुई सारी नेमतों, बख्शिशों, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। खुदावंद, आज की सुहानी सुबह हम अपने आप को तेरे खूबसूरत कदमों में लाते और अपने होंठों का फल तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि खुदावंद तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता और उन्हें बरकत देता है। ऐ जिंदा पाक खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि तो अपने लोगों के साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना, हमारे ध्यान, हमारे ख्याल तेरी तरफ लगे रहें। अपने पाक रूह से मामूर कर, यीशु के जिंदा, जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए जी, खुदावंद की हम करते हैं और खुदावंद की इस्ताइश करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ जी अपने चर्च की क्वायर की तरफ, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे। तो आइए हम खुदावंद की हम करते हैं।
तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही बाबरकत गीत। मेरी एक अकेले के कमजोरी है कि बगैर हमदो सना के मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रीच करना। There was a very powerful anointing when we were singing this beautiful hymn. I hope you are blessed by this hymn, this praise and worship. आइए खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करते हैं, उसके बाद हम इस समदो सुना को जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सवेरे खुदा उनकी तारीफ करना, उसकी सताइश करना। आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखें, अपने अजीजों दोस्तों को बताएं ताकि वो भी बरकत पा सकें। तो अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए, मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत खुदा उनके पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। Gospel of Saint Luke, chapter 5, verse 1 to 11। खुदावन का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी पहली 11 आयत। यूं मरकूम है खुदावन के पाक कलाम में, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर चाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, आए साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम सना में आगे बढ़ते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। ब्रदर और फ्रॉजर के साथ मिलकर हम इस हमदो सना को आगे बढ़ाते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन बच्चों
تیرے روح سے خداوند خدا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. آئیے خدا ان کے پاک روح کو دعوت دیں, خدا ان سے دعا مانگیں. خدا تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ناممکنات کا خدا ہے. تیری قدرت سے, تیرے منہ کے زور سے تمام کائنات وجود میں آئی. تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. خداوند تو حکم دیتا ہے. اے پیارے خداوند, مردے قبروں میں سے نکل آتے ہیں. تو نے 4 دن کے مردہ لازر کو آواز دی, لازر, اور وہ کفن سمیت قبر میں سے باہر آ گیا. تو طوفانوں کو تھما دیتا ہے. ہوا اور پانی تیرا حکم مانتے ہیں. خداوند تو قادر مطلق ہے, تو زندہ کلام ہے. ہم تیری قدرت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت اے خداوند, ہم تیرے پاک کلام کے لیے تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. آج کے اس تازہ مسا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. یسوع کے زندہ نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. جی جناب, کیسا لگا آپ کو؟ بھائی عارف راجر, خدا کے آدم اور لیو ٹوینز اور ان کے دیگر دوست جب چرچ آئے اور ہم نے اس کانسرٹ کو آرگنائز کیا تو بہت ہی برکت ملی. ویری سون, بہت جلد آپ کے لیے ہم ایسے پروگرام ان کو ترتیب دیں گے
بس تھوڑا سا انتظار کیجئے اور دعا کیجئے کہ خداوند ان تمام حالات کو ٹھیک کرے۔ خداوند کا پاک کلام کھولیے، ہماری جو مین ٹیکسٹ ہے، جو بک ہے جس پر ہم پچھلے چند دنوں سے غور کر رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اچھی فیڈ بیک کے لیے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خداوند کا شکر ہو۔ تو نہمیہ کی کتاب کو ہم جب اپنی اسٹڈی میں کو شامل کیا، اس میں بہت ہی خوبصورت اسباق ہمیں سیکھنے کو ملے، مجھے خود بڑی برکت ملی۔ آئیے خداوند کا پاک کلام سنتے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیکسٹ کافی لمبی ہے اور میں اس میں سے چند آیات جو ہیں ان کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا، میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو میں پورے چیپٹر کو تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ ہم نے کچھ جو اسباق ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اس پاک کلام کی روشنی میں۔ تو نہمیہ اس کا 8 باب، اس کی پہلی آیت: اور سب لوگ یک تن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ پھر 5ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں: اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا: آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ 7ویں آیت میں: اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حکم تھا، اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا: آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی کتاب سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا: اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے وہ پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا: خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، غم نہ کرو۔ تو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھی سمجھتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ 2 اہم باتیں اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بات ہم اپنے جو سبجیکٹ کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہمیہ جو کہ اسیری میں تھا، اور یروشلم کے بارے میں جب اس نے سنا کہ اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو وہ ملک فارس سے، موجودہ جو ایران ہے وہاں سے وہ آیا اور اس نے یروشلم کی فصیل کو تعمیر کیا، اس کے پھاٹکوں کو
دوبارہ اس نے بنایا۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کام کو مکمل کیا اور سب لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، it was a time of giving thanks to God after completion of this great mission۔ اس نے 52 weeks میں اس کام کو مکمل کیا، اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اس کو بڑی ہی مشکلات درپیش ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں، یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب میں، اس کے اس 8ویں باب میں، all the people they were together and there was a purpose of that fellowship۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ to listen the word of God۔ اب خداوند کے حضور آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو انکساری ہے، they were so humble۔ اس کامیابی کے بعد بھی ان کے اندر انکساری اور فروتنی تھی۔ not only Nehemiah but all the other people، priests، Levites، all the people, they were together and they were worshiping the living God۔ and you can see the body posture of these people۔ خدا ان کی اس طریقے سے وہ عبادت کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے۔ You can see the humbleness of these people۔ They were crying in the presence of God۔ You can see the attitude of these people۔ صبح سے لے کر شام تک خدا ان کی حمد کرتے رہے، کلام کو سنتے اور رو رہے تھے۔ The word of God was creating the humble heart۔ شکرگزاری کے آنسو تھے، خدا ان کے حضور گریہ زاری کر رہے تھے، شکرگزاری کر رہے تھے۔ خدا ان کا بندہ ان کو یہ کہتا ہے کہ تم غم نہ کرو، جو اچھا ہے کھاؤ، آج کا دن مقدس دن ہے، خدا ان کی تعریف کرو، ستائش کرو۔ So beautiful۔ You can see the attitude of the man of God، Nehemiah۔ He was not relying upon his strength، he was trusting God۔ God blessed him، God gave him success۔ آج ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے کل کامیابی کے 2 جو اصول تھے ان کو سیکھا تھا۔ جیسے بھی خداوند نے وقت دیا، میں اس کام کو لے کر، ابھی ہمارے پاس تقریباً ½ an hour ہے، تو آج میں کوشش کروں گا کہ 3 جو اصول ہیں ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کامیابی کے جو اصول ہیں ہم ان کو فردن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ ہمارا پرپس جو ہے وہ کامیابی میں بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس بارے میں کل سیکھا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بابرکت جو تعلیم ہے، میرے لیے خود بہت ہی مجھے برکت ملی، اور پھر ہم نے یہ بات جو ہے آپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ اگر آپ کو اپنا مقصد جو ہے وہ معلوم ہے تو پھر آپ جو ہے وہ برکت پاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ جو اصول ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو پیشن ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، وہ کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے۔ if there is no passion، اگر آپ کے جو اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، پیشنیٹ نہیں ہے آپ، اس کے لیے آپ کے اندر جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو تیسرا جو اصول ہے کامیابی کا، اگرچہ بڑا لینتھی سبجیکٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ بہتر طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یوٹیوب پہ جائیں، اور جو میری جو ویڈیو ہیں پریئر کے بارے میں میں نے اور ڈاکٹر بریڈ لانگ نے یہ بائلنگول جو یہ ویڈیوز ہیں، تو ضرور آپ ان کو ان سے استفادہ حاصل کریں۔ دعا کے بارے میں بہت ہی خوبصورت تعلیم جو ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپینڈ نہیں کروں گا۔ میں صرف آج یہ بتاؤں گا کہ
دعا کی جو کامیابی کے لیے جو اس کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو امپورٹنس آف پریئر ان اور سکسیس، دس از دا تھرڈ جو پرنسپل ہے اس پر ہم غور کریں گے. دعا خدا سے باتیں کرنا ہے. Prayer is a communication with God. Prayer is an association with your God. خداوند کے ساتھ باتیں کرنا، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ دعا ہے. دعا کے اندر ہم مختلف اجزاء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جس میں ایڈوریشن ہے، کنفیشن ہے، جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، خداوند کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسے ایڈور کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اور دوسرا حصہ جو ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. میں نے اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی ہے دعا کے بارے میں، تو میں ان کو اور زیادہ ایکسپینڈ نہیں کروں گا. پھر ہے کہ ہم جو پٹیشن جو پیش کرتے ہیں، انٹرسیڈ کرتے ہیں on the behalf of other people، اور we are asking for the favor of God، ہم خداوند سے اس کی حمایت حاصل کرتے ہیں، خداوند کا فضل جو ہے خداوند سے مانگتے ہیں. Then the fourth aspect and the part of the prayer is thanksgiving، جہاں پر ہم خداوند کے حضور اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، اور خداوند یسوع کے نام سے ہم تمام دعائیں اور مناجاتیں اور درخواستیں پیش کرتے ہیں. دعا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے میں نے کل اس بات کو شیئر کیا تھا کہ کیا ہم کامیابی کی اصل جو سگنیفیکنس ہے، جو معنی ہے، ان کو سمجھتے ہیں. دعا خداوند کو خوش کرنا ہے، جس میں آپ خداوند سے باتیں کرتے ہیں. اور دعا اور یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کلام کو پڑھنا، یہ دونوں بہت ضروری باتیں ہیں. جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. تو جب ہم کامیابی کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، تو یہ بات آپ ضرور اپنے ذہن نشین کریں. God has a plan for our success. خداوند کا ہمارے لیے ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے. خدا نے ہماری کامیابی کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. خداوند کا پاک کلام دیکھیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29 باب. خداوند کا جو پاک کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند کا ہمارے لیے کیا جو منصوبہ ہے، کیا پلان ہے. یرمیہ اس کا 29 باب اور اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. بک آف جرمایہ چیپٹر 29 ورس 1. خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا ہم سب کے لیے جو ہے وہ کیا منصوبہ ہے. بس چیپٹر 29 ورس 13 ورس 12 سوری. تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا. خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو محفوظ کروں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا جمع کروں گا. خداوند فرماتا ہے، میں تم کو جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا. تو خداوند جو ہے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے اور میں تم کو مل جاؤں گا. خداوند یسوع نے فرمایا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خداوند چاہتا کہ ہم اس کے حضور جائیں، اس سے فریاد کریں، اس سے درخواست کریں، دعا کریں. اور خداوند جو ہے اس کا جو ہمارے لیے جو منصوبہ ہے، بڑا خوبصورت لفظ جو خداوند کے پلان کے لیے، منصوبے کے لیے وہ آیا ہے، یہ ہے خداوند کی سوچ. اور یہ عبرانی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے. خداوند کا جو پلان ہے، خداوند کی جو سوچ ہے، ایک اور لفظ جس میں ڈیوائس، ایک آلہ جو ہوتا ہے، تو پرپس جو خداوند کا ہے، خداوند کی جو انوینشن ہے، یہ بڑا خوبصورت یہ لفظ ہے.
پلان کے لیے، خداوند کے منصوبے، تو خداوند کا ایک منصوبہ ہے، خداوند نے کچھ آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ دعا کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے، جس میں نے کہا خدا جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرتا ہے، تو کامیابی کے لیے خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ابھی ہم نے جو وید خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا، ذرا ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب جو بھی ہم نے پڑھا، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور وہ ہمت ہار چکے تھے، بڑے ہی ماہر وہ ماہی گیر تھے، لیکن اس روز وہ ناکام ہو چکے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جال جو ہے وہ دھو دیے، جال دھو دیے، سرنڈر کر چکے تھے، شکستہ ہو چلے، نہیں اب جال دھو لو، کوئی مچھلیاں نہیں آ رہی۔ جب ہم بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، خداوند اس وقت کام شروع کرتا ہے۔ جب ہم جال دھو دیتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خداوند کے ساتھ مل کر کام کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب۔ اب خداوند ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ شکست خوردہ ہیں، پریشان حال ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، خدا ان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ اس نے پہلے ان کو تعلیم دی، ان کو انکریج کیا۔ There is an encouragement in the word of God۔ اور جب تعلیم دے چکا، کہ جب کلام کر چکا، تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل۔ Now this is the time، go into the deep water۔ گہرے میں جانا خطرناک ہے، لیکن خداوند نے پہلے ان کو کلام سکھا کر ان کو انکریج کیا تھا، اب ان کو کہہ رہا کہ گہرے میں لے چل۔ اب جب وہ اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو شمعون نے کہا آئے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی، کچھ ہاتھ نہیں آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ Of course we work hard، we tried our best but we were failed۔ لیکن آپ کے کہنے سے میں جال ڈالتا ہوں، تابع فرمانی، آپ کے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہو، لیکن کیا کبھی آپ نے خداوند کے کہنے پہ جال ڈالا ہے؟ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم لوگوں پر تکیہ کرتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں؟ تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ Let's say to yourself، آپ نے اگر زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے، if there is any plan، خداوند سے کہیں خداوند آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ مل کر میں یہ اب شروع کرتا ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ بہت مچھلیاں آ گئی، مچھلیوں کے غول، جال بھر گئے، اور یہاں تک کہ جال پھٹنے لگے۔ پھر انہوں نے دوسری کشتی پر جو لوگ تھے ان سے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، کلیکٹیو ایفرٹ، آئیے ہماری مدد کریں۔ ابھی ہم اس کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اور پھر وہ اپنی کامائیگی کا اقرار کرتا کرتا میں گنہگار آدمی ہوں، اور on the basis of that confession، on the basis of that humbleness، Jesus has chosen them۔ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا، میں آدمگیر بناؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنی کشتیوں کو کنارے پر لے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اوبیڈینس کا رزلٹ یہ ہے
کہ خداوند نے کہا کہ اب میرے ساتھ آ جاؤ، اب مل کر کام کریں گے، اب آدمیوں کا شکار کریں گے۔ جب آپ خداوند کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں so you can see the clear evidence of success in your life. آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں۔ Not only Peter and his other colleagues and friends, they were looking the success, but the rest of the people, those who were in the other boat, they were also witness of that success. جب یسوع آپ کی کشتی میں ہوتا ہے، جب یسوع آپ کو کامیاب کرتا ہے، جب وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، جب وہ آپ کی کلیسیا میں آ جاتا ہے، جب وہ آپ کے خاندان میں آ جاتا ہے، جب وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے، تو لوگ آپ کی اس بلیسنگ کو دیکھتے ہیں۔ یس ہی از اے بلیسڈ پرسن، خداوند نے اس کو برکت دی ہے۔ زبور 128 میں کہتا ہے کہ مبارک ہر جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، تیرے اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں تم کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ آپ اس بلیسنگ کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے خدا کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں تاکہ کامیاب ہوں؟ ہمیں دعا کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ نہمیہ ایک دعا گو شخص تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ یروشلم کے پھاٹک جلے میں اس کی دیوار گری ہوئی ہے تو اس نے گریہ گزاری کی، خداوند کے حضور اس نے دعا کی۔ دعا میں ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں اور ہمیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ We have the experience of comfort and trust. ہم جب اپنی زندگی میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں ہمیں آرام اور چین حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، after praying to God, Nehemiah was so relaxed and comfortable and confident. دعا میں آپ کو ایک کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے because you are speaking to your God and God is giving you such trust and comfort in your trouble, in your suffering, in your pain, in your agony. When you are praying to God, you are having such experience in your life. When Jesus was in the trouble, جب اس کی جان جو ہے وہ دکھی تھی، باغ گتسمنی میں انہوں نے دعا کی۔ God gave him confidence and trust. تو کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے۔ ہو سکے تو یہ پہلا ٹل جائے لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دعا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلے پہاڑ پر چلے جاتے صبح سویرے دعا کرنا۔ Try to find a place in your home where you should be isolated, you and God. جب تو دعا کر تو اپنی کوٹڑی میں جا، خداوند سے دعا کر۔ پہاڑی آواز میں خداوند نے ہمیں دعا کے بارے میں سکھایا۔ خداوند کے پاس لوگ بچوں کو لے کر آئے، اس نے ان پر ہاتھ رکھا، ان کو برکت دی۔ خداوند نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا، خداوند کو بلیس کیا۔ There was a prayer of blessing upon that food. روٹیوں پر، مچھلیوں پر خداوند نے برکت چاہی اور وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ خداوند نے لازر کی قبر پر جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے خداوند سے دعا کی، اپنے آسمانی باپ سے دعا کی۔ لازر کے بندھن کھل گئے اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔
خداوند نے جان کنی کی حالت میں سلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیا ہے، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر خداوند نے اپنے آپ کو، اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ In all sort of the situation, you can see how Jesus was praying to his father. اگر یسوع دعا کر سکتے ہیں تو ہمیں کس قدر دعا کو ہونا چاہیے۔ ابراہیم جب تک دعا کرتا رہا، انٹرسیڈ کرتا رہا، خداوند نے اس کے بھتیجے لوط کو تباہ نہیں کیا۔ He was interceding on the behalf of his nephew. And God was changing his plan when he was interceding. اچھا خداوند اگر وہاں پر 10 مل جائیں گے چھوڑ دیں گے، اچھا اگر وہاں پر 5 تک بات آ گئی۔ عزیزو، خداوند سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیوں ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ پیدائش کا 22 باب اس کی 14 ہے۔ میں تو وقت ہی میں کہ تمام حوالہ جات کو پڑھو، لیکن میں ان کے آپ کو ریفرنس جو ہے یہ دیتا ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے لگا، خداوند نے کہا اپنا ہاتھ روک لے، اور خداوند نے مینڈا مہیا کیا۔ خداوند مہیا کرتا ہے، اس کہا اس کو ذبح کر۔ وہ یہوہ رافع ہے، وہ شافی ہے۔ He is a healer, he is a God of healing. وہ شفا دیتا ہے۔ پھر اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت۔ وہ سلامتی بخشتا ہے، وہ یہوہ شالوم ہے۔ He is our peace. جب خداوند کے شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں سے طوفان آ گیا، خداوند نے ہوا پانی کو ڈانٹا، لکھا کہ بڑا امن ہو گیا۔ طوفانوں کو تھما دیتا ہے وہ۔ آپ اس کی پروردگاری کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیابان میں اس نے اسرائیلیوں کو من کھلایا، آسمان سے روٹی دی، چٹان سے پانی پلایا۔ 40 سال نہ ان کے پاؤں سوجے نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ خداوند مہیا کرتا ہے، خداوند شفا دیتا ہے، خداوند سلامتی دیتا ہے۔ What you are seeking in your life، آپ کی جو ڈیفینیشن ہے کامیابی کی کیا ہے؟ جبکہ خداوند یہ سب کچھ دیتا ہے، کاروبار، بچے، زندگی، صحت، تندرستی۔ اگر یہوہ ہی کاروں نہ بناوے، ساڈی محنت کارتی جاوے۔ جے راکھا ہی شاید حفاظت کرے، ہمارا جاگنا ابس ہے۔ اگر خداوند حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ دیکھو پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ سب کچھ وہ مہیا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حنا سال بسال ہیکل میں جاتی تھی، پہلا سیموئیل کا پہلا باب، اس کی سوتن سے ستاتی تھی، لیکن جس سال اس کو خداوند نے برکت دی، خداوند کی ضرور وہ کرا رہی تھی۔ ایلی کہتا ہے تو نشے میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں خداوند کی بندی ہوں، میں نے اپنے دل کو خداوند کے حضور ڈیلا ہے، خالی کر دیا ہے۔ جیسے پترس نے کہا کہ میں تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، میں شکستہ ہو چلا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، رات بھر ہم نے بڑی محنت کی ہے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ عزیزو، خداوند جو مقدس ہے، پاک ہے، وہ ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خداوند پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ نے خود بڑی کوشش کی ہے، اگر کتنی دفعہ آپ نے کوشش کی ہے لیکن نتیجہ 0، تو اب ضرورت ہے اگر آپ نے جال دھو دیے ہیں تو خداوند پر بھروسہ کریں۔ جب ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے مال پر تکیہ کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ناکام ہو جاتے ہیں، اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن، بے چینی، اور دوسرا اس کا غصہ۔
खुदा पर भी नाराज हो जाते हैं, खुदा से भी नाराज हो जाते हैं लोग का लोग। छोटो जी मैं बड़ी दुआ की थी, हम खुदावन से भी गिला शिकवा शुरू करते, खुदावन सुनते ही नहीं। खुदावन सुनता है अगर आपकी इंटेंशन ठीक है। When you are right, God will say go. When your intention is not right, God will say slow, grow. बढ़े जरा, समझें what is your need, is it genuine? खुदावन देता है। बदी मेरे दिल च जो होवे जरा, कदी भी मेरी ना सुनेगा खुदा। अगर आपके दिल में बदी है तो खुदावन कैसे हमारी दुआ को सुनेगा? फिर हम खुदा पर नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, बेचैन होते हैं। तो कामयाबी के लिए ये बात याद है कि खुदा के आपके लिए बहुत बड़े बड़े खूबसूरत प्लान है, लेकिन आपको खुदावन के साथ मिलकर इन मंसूबों को मुकम्मल करना है। यर्मिया 14 बाब और उसकी पहले आयत में लिखा, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदावंद सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम आसमान पर खुदा के साथ रहें। ऑफ कोर्स दैट्स अ प्लान ऑफ गॉड, दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि हम जमीन पर भी उसके साथ रहें, उसके साथ मिलकर काम करें। जमीन पर भी खुदावंद जो है हमें कामयाब देखना चाहता है। सिर्फ ये नहीं कि खुदावन हमें आसमान पर ही लेकर जाना चाहता है, वहां पर कामयाब करना चाहता है। खुदावन इस जमीन पर भी उसने इब्राहिम को बरकत दी, उसे प्रॉस्पर्स किया, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास थे। लेकिन पहले हम खुदावन को प्रेफरेंस तो दें, पहले उसकी ताबे फरमानी तो करें, उससे दुआ तो करें, उसका कलाम तो पढ़ें। कामयाबी के लिए दुआ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। यिर्मयाह उसका 17 बाब उसकी सहायता है। बट ब्लेसेड इज द वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हुज कॉन्फिडेंस इज इन हिम। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। और फिर फिलिपियों उसका 4 बाब 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। That is the secret of success in our life. खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, secret of success is prayer, दुआ. That is the only reason for our success. मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा बात है कामयाबी के लिए खुदावंद से दुआ करना। कामयाबी के लिए जो चौथा जो असूल है वो है प्लानिंग, मनसूबाबंदी। नेहमिया की मिसाल को फिर हम सामने रखेंगे। He was a great planner, अच्छा मनसूबा बनाने वाला। उसने इस असूल को अपनाया। He was a very good communicator. मैंने बताया था कि इसके साथ जो प्रिंसिपल के साथ जो बाकी जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो भी बड़े जरूरी हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इनको और ज्यादा बयान करूं। लेकिन हम जरूर इन सब्जेक्ट को लेकर जरूर आइंदा आएंगे और हम इसके बारे में देखेंगे कि अच्छा कम्युनिकेटर होना कितना जरूरी है। तो बादशाह के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करता है। एक अच्छा प्लानर है, उसको पता है कि अब बादशाह का मूड जो है कैसा होगा, और वो वहां पर जाता है तो बस वेरी गुड जेंटलमैन, वो वहां पर जाता होगा खूबसूरत था और मुस्कुराता हुआ बादशाह को जो है वो मैं जो है पेश करता है। लेकिन उस दिन वो बड़ा उदास था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े स्माइलिंग फेस होते हैं। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त भाई, मैं उनको अपना भाई समझता हूँ, हमारे प्यारे एल्डर सरफराज डैनियल साहब, बड़ा स्माइलिंग फेस है। वो जब भी सामने आते हैं मुस्कुराते हुए, और बहुत दफा मैं तो कहता यार आज गुड फ्राइडे है, तो वो कलमात को भी जब पेश कर रहे होते हैं, उसको लीड कर रहे होते हैं, इज ऑलवेज स्माइलिंग। इसका एक ब्लेसिंग है। तो कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, तो नेहमिया भी ऐसा ही होगा। लेकिन उस दिन वो बड़ा उदास था और बादशाह कहता है कि भाई, बादशाह से पूछता तू क्यों, तेरा चेहरा क्यों उदास है? तो कहता है कि मेरा शहर जो है तबाह है। इज अ गुड कम्युनिकेटर, गुड प्लानर।
اور بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جا، میں تجھے لکڑیاں بھی دیتا ہوں، تیری مدد بھی کرتا ہوں، تو جا اور جا کر تو شہر کو تعمیر کر۔ ایک اچھا پلانر جو ہوتا ہے ایک اچھا آبزرور بھی ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے والا۔ وہ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر تو رات کو وہاں پر اس پورے یروشلم کا مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے، کہیں بھائیوں نے غلط تو نہیں بتا دیا، سنی سنائی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ جا کر تو پہلے دیکھتا ہے کہ شہر کے پھاٹک جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پھر ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تعمیر نو کے لیے جو ہے تیاری کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ چلو جی میں آ گیا ہوں جی بس جی شہر بنانے کے لیے، تو اس کے لیے وہ پلان بھی کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے اس کے لیے۔ پریپریشن فار دا رینیول فار دا سکسیس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا کمیونیکیٹر ہونا اور پلانر ہونا، اچھا آبزرور ہونا، اور پھر آپ کو اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند نے یہ سکھایا کہ جب کوئی گھر بنانا شروع کرے تو پہلے دیکھے کہ اس کے پاس اتنی اینٹیں مٹیریل جو ہے کہ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ نہیں ہوتا نا، آدھا شروع کرے پہ بیٹھا رہتا ہے، سیمنٹ دے گا، کوئی اینٹیں دے گا، سریا دے گا، تو پھر ہی آگے بڑھوں گا۔ اگر کوئی جنگ کرنے نکلتا ہے تو پہلے دیکھے اس کے پاس فوج ہے کہ نہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آپ کی پلاننگ کا حصہ ہے کامیابی میں۔ جس از اے گریٹ رول ماڈل ان پلاننگ، اس کا جو ارادہ، ڈٹرمینیشن کہ جی میں نے میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ سلیم ہے۔ لوگوں نے اس کے سامنے بہت ساری آفر رکھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہو گئے اور سب کچھ، لیکن اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ الٹیمیٹ، ہی واز his destination was cross. He was very determined about his plan. اور پھر اچھا موٹیویٹر ہونا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اپنے جو مخالفت کرنے والے ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اور he was a good motivator جو نہمیہ ہے، خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، کیسے سکھاتے تھے۔ اور یہ پلاننگ میں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو ایک اچھا آبزرور ہونا چاہیے، ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اچھا تیاری کرنے والا ہونا چاہیے، ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، اچھی موٹیویشنل اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے، when our plan align with God we will succeed۔ میں نے اس لفظ الائن کو بڑا اس پہ میں نے غور کیا کہ اس کے لیے کیا اچھا لفظ کیا ہو سکتا ہے اردو میں۔ تو مجھے جو لفظ ملا، جب ہمارے منصوبے خدا کے منصوبے کے ساتھ بیلنس ہوتے ہیں، متوازن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کو، اگر ترازو کو ایک پلہ اوپر ہو نیچے ہو تو اس کو ہم بیلنس نہیں کہہ سکتے۔ تو خدا کے ساتھ آپ کو بیلنس ہونا پڑے گا۔ یو شوڈ بی آن دا سیم لیول، متوازن ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ مل کر کام کرنے میں یہ ہے کہ یو شوڈ بی الائن ود گاڈ، آپ کو اس کے ساتھ اس مقام پر، اس بیلنس پر آپ کو آنا ہوگا، اسکیل پر۔ We need to include God in each and every plan۔ ہمیں خداوند کو اس اچھا چلیں یہ تو میں کر لیتا ہوں، یہ خدا میں چھوڑ دیتا ہوں، نو۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی خداوند سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خداوند کی مرضی کو، اس کی اچھا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہر ایک منصوبے میں، ہر ایک پلان میں خداوند کو شامل کریں۔ What is your spiritual plan؟ ہاں میں دنیاوی پلان کی تو بات کروں، اسپرچل پلان کیا ہے آپ کے منصوبے؟ ہر سال ریزولوشن بنتا ہو جی میں نے بس سوچ لیا، ریزولوشن بنایا ہے کہ میں پورا سال جو ہے نا میں چرچ آؤں، اور وہ پورا سال ہی نہیں آتے۔ روحانی منصوبہ بندی کیا ہے؟ روحانی منصوبہ بندی ہے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنائیں۔ اور دوسری بات، دعا اور کلام کا منصوبہ بنائیں۔ اپنے اس کو پلان کریں، جیسے آپ کھانے کا پلان کرتے ہیں اس طرح اپنی روحانی خوراک کو پلان کریں۔ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا منصوبہ بنائیں۔ ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے۔ رومیو کا خط کا مصنف کہتا ہے دوسروں کے لیے بہتری اور بھلائی کے کام میں بھی سوچیں، اس کو بھی پلان کریں۔ تو یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کو ہم نے پلان کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ کتنا وقت بسر کرنا ہے، کتنا وقت ہم نے دعا میں گزارنا ہے، کتنا وقت ہم نے
खुदा के कलाम को पढ़ने में गुजारना है, कितना वक्त हमने दूसरों के साथ फेलोशिप में गुजारना है, और कितना वक्त हमने खुदा के कलाम को सुनाने के लिए गुजारना है। इन तमाम बातों में ये है सक्सेस, ये है कामयाबी। तब खुदा खुश होता है और आपको तसल्ली और इत्मीनान हासिल होता है। improve your capacity to trust God, उसको बढ़ाएं। जैसे एक जो एक्सरसाइज करते हैं, जब जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, आज अच्छा जी आज मैंने 2 मील किए हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैं 3 मील करूंगा, फिर 4 मील करूंगा ट्रेडमिल पे। आज मैंने जो है वो 20 किलो उठाया, अब मैं 15 किलो उठाऊंगा। कैपेसिटी है आपके अंदर बढ़ने की, स्पिरिचुअल कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करें, बढ़ाएं उसको। ये नहीं कि सिर्फ क्रिसमस ईस्टर पर चर्च आ गए या वंस इन अ वीक संडे को, वो भी चैलेंज कोई नहीं, बस ये जरा हम दो सुना खत्म हो जाए, सरमन सुन लेंगे, कोई पता नहीं कहां से कलाम पढ़ा गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चीट करते हैं खुदा उनको, उसका टाइम जो है उसको हम निक करते हैं। जीजो अपना जो है उसको कैपेसिटी को जो है ना उसको बढ़ाएं, और सिर्फ वर्ल्डली सक्सेस के लिए आप मेहनत ना करें, बल्कि जो खुदावन के साथ जो वक्त है उसको और ज्यादा बेहतर तौर से आप बसर करें। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे और ज्यादा वक्त इजाजत दे रहा है कि मैं इसको और ज्यादा एक्सपेंड करूं इन बातों को, लेकिन हम जरूर इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, और हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में जो 5वां जो प्रिंसिपल है, लोगों की जो अहमियत है वो क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम आज इस बात का अयादा करें कि हमने दुआ में वक्त बसर करना है, ज्यादा ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारना है, हमने प्लान करना है अपनी लाइफ को। हमने ना सिर्फ दुनियावी बातों के लिए बल्कि रूहानी बातों के लिए भी अपने आप को प्लान करना है, और इन बातों को लेकर हमने खुदा के पास आना है। आइए खुदा के हुजूर झुकें, खुदा से दुआ करें, खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को खुदा के साथ अलाइन कर सके, खुदा के साथ मिलकर काम कर सके, उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। खुदावन मुझे और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन जिंदा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हुए खुदावन तेरे कदमों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ प्यार खुदावन हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि तूने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। खुदावन हमने जिस तौर से दुआ करने हम नहीं जानते, लेकिन तेरा रूह हमारे साथ आए भर भर कर हमें दुआ करना सिखाता है। खुदावन हमें एक अच्छा प्लानर बना, ताकि हम अच्छे कम्युनिकेटर हों, अच्छे प्लानर हों, और खुदावन इन तमाम प्लानिंग्स में हम तेरे साथ मिलकर काम करें। खुदावन तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, इनकी तमाम जरूरियात को पूरा कर। और प्यारे खुदावन दुआ करते हैं कि तू इनके घरों में सदा मौजूद रहे, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो। और आज का तमाम दिन है खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन आइंदा के लिए सारी जो इबादत है उनको तेरे हाथों में देते हैं। बड़ी बरकत देना, बीमारों यतीमों लाचारों के साथ हो। खुदावन हर एक को अपनी पनाह में लिए रहे, और जलाल से भरे खुदावन हम इंडिया और पाकिस्तान के हालात को तेरे सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावन तो अपने लोगों के साथ हो। सबको खुदावन तू महफूज रख, बरकत दे, कुव्वत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदावन हर कदम पर तू हमारी सहायता कर। इस वक्त खुदावन मैं दुआ करता हूँ एल्डर अमरीन के घराने के लिए, जबकि खुदावन वहां पर बहालपुर में खुदावन तूफान आया है। खुदावन जो भी लोगों का नुकसान है खुदावन तू जानता है। फिर यीशु हम भाई तहसीन के लिए दुआ करते उन्हें तू कुव्वत ताकत अता फरमा। और भी जितने लोग घरों में अस्पतालों बीमार है तो सबके साथ हो, जो सफर में उनके सफर को मुबारक कर। खुदावन जो लोग अपने घरों में अस्पतालों बीमार हैं उन पर तेरा दाना हाथ रहे, जो आइसोलेशन में उनके साथ हो। खुदावन में हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च के लिए और लूटन चर्च के लिए और दीगर तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन कल की इबादत के लिए, संडे की इबादत के लिए तेरे पाक की मदद और रहनुमाई चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों के साथ होना, बड़ी बरकत देना। अभी से हमारे ज़हनों को, ख्यालात को तू इन इबादत के लिए तैयार कर। खुदा मैं अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा अपनी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हम सबके साथ हो, यीशु के सुंदर जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ
اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. کل سیٹرڈے کو صبح پریئر بریک فاسٹ نہیں ہوگا کیونکہ کل عبادت ہوگی لوٹن چرچ میں 1 بجے اور آن لائن یہ عبادت بھی ہوگی، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 1 بجے. اور یہ جو سنڈے کی عبادات ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. صبح 10:30 بجے انگلش میں اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں. تو پاکشاہ بھی کل بھی لوٹن میں پاکشاہ کی بات ہوگی، اور آپ لوٹن کے ایریا میں بیڈ فورڈ کے ایریا میں ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. میتھوڈسٹ چرچ ہے فیڈلی وہاں پر ہل پہ. تو اگر آپ کو مزید بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 00447718992824. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. 24/7 آپ کی پریئر لائن بھی ہے، اس پر آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. اور میرا ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. تو آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ بھیجیں دعا کے لیے. اور ان عبادات میں آپ ضرور آئیں. جو ہمارا چرچ ہے ہیسٹن میں، ایشین ریفارم چرچ، اس کا ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR. صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں عبادات کے لیے آپ آ سکتے ہیں. کل لوٹن میں 1 بجے عبادت ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے، آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. وہاں پر بھی پاکشاہ کی رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اب جو نیکسٹ جو ہمارا پریئر بریک فاسٹ ہوگا وہ منڈے صبح 9 بجے ہوگا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے بلیسڈ ویکینڈ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.